فرمایا اے ملائکہ وہ میرے محبوب کے امتی ہیں۔ کہا یا اللہ کتنے خوش قسمت وہ سینے ہیں کہ جن سینوں میں یہ قرآن آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن پڑھنا یہ بزرگوں سے کوئی سیکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن پڑھنے کا انداز دیکھیں، خواجہ معین بے کساں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیکھیں۔ امام بخاری یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے بخاری شریف لکھی، اور خواجہ معین بے کساں شہنشاہ چشت، یہ دونوں حضرات ایک قرآن مجید دن میں مکمل کرتے اور ایک رات میں مکمل کرتے۔ ابھی پھر اس سے اگلی بات میں آپ کو بتا دینے لگا ہوں، پھر اور اونچی آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، دیکھتا ہوں کون کہتا ہے۔ یہ حضرات ایک ایک مرتبہ قرآن مکمل کرتے۔ ایک اور بزرگ ہیں چشتی، حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دن میں 5 مرتبہ قرآن مکمل کرتے۔ اور اس تو اگلی گل سنو تو پھر اور اونچی سبحان اللہ کو۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دن میں 10 مرتبہ قرآن مکمل کرتے۔ آج کل تو ویسے مسئلہ ہی بڑا ہوتا ہے، 1-2 سپارے ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بزرگ تھے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن میں 15 قرآن پاک، دن میں 10 قرآن پاک، تو میں ان سے کہوں گا اللہ بڑا کریم ہے، جو رب اپنے محبوب کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے کو 18 سالوں میں تبدیل کر سکتا ہے، تو وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے دن کو لمبا بھی فرما سکتا ہے۔ اور سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غزالی زمان ملتان شریف والے، وہ سبحان اللہ دی اسرا کے تحت آپ فرماتے ہیں جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے، آپ جلوہ گر ہوئے، تو یہ بظاہر تو ایک لمحہ تھا، لیکن حقیقت میں یہ 18 سال کا عرصہ تھا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زمانہ بڑھا بھی دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے زمانہ کم بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ بزرگ ہیں جنہوں نے اتنی بار قرآن مجید مکمل کیا۔ میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں بغداد شریف میں گیا اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور میں نے ایک حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، نماز تراویح۔ کہتے ہیں جب میں نے تراویح شروع کی، پیچھے میں پڑھ رہا تھا، حافظ صاحب نے قرآن مجید شروع کیا، ایک قرآن مکمل کر دیا۔ میں کہتا ہوں حافظ سارا سال لگے رہتے ہیں بیچارے، 15 سپارے بھی مار گئے ہوتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ بے وفائی ہے قرآن سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پڑھنے والا کتنا خوش قسمت ہے اور کتنا شان والا ہے قرآن پڑھنے والا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کی پیشانی پر اللہ کا ایک فرشتہ بوسہ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے حافظ شکل کا کالا ہو، ٹھیک ہے، گورا چٹا نہ ہی ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ قرآن کے چہرے میں ایک عجیب چمک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حافظ قرآن کے چہرے میں یہ چمک کیوں ہوتی ہے؟ بھائی اس لیے چمک ہوتی ہے کہ جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے فرشتہ بوسہ دیتا ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں ایک دفعہ تو فرشتہ ایک دفعہ آپ کو بوسہ دے، آپ 2 دفعہ پڑھیں 2 دفعہ دے، تو جڑا سارا دن قرآن پڑھے تو جس کو کسی نورانی کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کا واسطہ ہوگا، تو بندہ بھی تو نورانی ہوگا نا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں فرشتہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، فرشتہ پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ قرآن کے چہرے کا رنگ عجیب ہوتا ہے، چمک عجیب ہوتی ہے، لذت عجیب ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی وہ پاکیزہ کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس پر خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے قرآن پیچھے سنا حافظ صاحب سے، انہوں نے ایک قرآن مکمل کر دیا۔ یہ کوئی مجھ جیسا حافظ تھوڑا سا کہ 1.5 سپارہ نہ پڑھا جائے، ایک قرآن مکمل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو اسی میں مکمل ہو جائیں گی، کہتے ہیں دوسرا شروع کیا، دوسرا بھی مکمل کر دیا۔ وہ اس طرح دے حافظ نے جنہاں دے بارے سرکار نے فرمایا ہے جب مر کے قبر میں جاتے ہیں تو قرآن نور کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا سال حافظ صاحب کو پتہ نام کے حافظ جی ہیں، جی حافظ جی ہیں، ہاں حافظ جی ہیں، بس اندروں پاویں سورہ فاتحہ نہ آندی ہوئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک ہمارے استاد محترم تھے، وہ کہا کرتے تھے حافظ اسے کہنا چاہیے جسے قرآن آتا ہو۔ ہم تو ہر بندے کو حافظ کہہ دیتے ہیں نا،
ہر بندے کو حافظ کہہ دیتے ہیں، لیکن حافظ اسے کہیں جیسے قرآن آتا ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بندہ قرآن حفظ کرے، یا 10 سپارے حفظ کرے، یا 2 حفظ کرے، یا 1 حفظ کرے، چاہے ایک سورت بھی اسے یاد ہو، اسے حشر کے دن پوچھا جائے گا تجھے یاد کی تھی، اب بھلا کیوں دیا ہے؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، سپارہ پڑھ لیا، بچے نے حفظ شروع کیا تھا جی 10 سپارے پڑھے ہیں پھر چھوڑ دیا، اے جڑے 10 پڑھے نے ہن حساب ہونا ہے، ان کا بھی حساب ہوگا۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے نا، ماں باپ کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، ادھر ہیں سونو بھائی ہیں، ان کے بچے نے حفظ کیا ہے، اور بھی ہیں ادھر ہمارے نمازی حضرات میں جنہوں نے بچے، ان کے بچے نے حفظ کیا ہے، اور ماشاءاللہ اسے منزل یاد ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ان کی اپنی توجہ ہے ان پر۔ جب باپ کی توجہ ہوگی، ماں کی توجہ ہوگی، رشتہ داروں کی توجہ ہوگی، تو بچہ بھلائے گا نہیں، وہ یاد رکھے گا۔ جب میں نے حفظ کیا تو میرے بھائیوں کی مجھ پر مہربانی ہے، ان کی توجہ تھی جس کی وجہ سے یاد رہا۔ تو توجہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک سورت کا بھی حساب ہوگا، ایک سورت کا بھی، تو جڑا سارا قرآن پڑھ کے بھلا دے۔ اور اس بات سے پرہیز کیا کریں، جسے یاد نہیں ہے اسے حافظ نہ کہا کریں، حافظ کی توہین نہ کیا کریں۔ اگر حافظ کہنا ہے، اس نے کہلوانا ہے، تو پہلے قرآن یاد کرے پھر اپنے آپ کو حافظ کہلوائے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے نماز تراویح پڑھی، پہلا قرآن ہو گیا، دوسرا شروع کیا، حافظ صاحب نے دوسرا بھی مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا چلو تیسرے میں کام ہو جائے گا، کہتے ہیں تیسرا شروع کیا، تیسرا بھی مکمل کر دیا، چوتھا شروع کیا، چوتھا بھی مکمل کر دیا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں 5 قرآن پاک حافظ صاحب نے نماز تراویح میں سنا دیے۔ یہ ہیں حافظ صاحب جن کے بارے میرے پاک نبی نے فرمایا جب مر کے قبر میں جاتے ہیں تو فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں، سر کی طرف سے سورہ ملک آ جاتی ہے، کہا اسے کچھ نہ کہنا، پھر قدموں کی طرف سے جاتے ہیں، قدموں کی طرف سے سورہ ملک آ جاتی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، سینے کی طرف سے آتے ہیں تو پھر سینے کی طرف سے سورہ ملک نور کی شکل میں آتی ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ یا اللہ پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا سورہ ملک سے پیار کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، یہ محبت کرتا تھا، قرآن کی وجہ سے آج میں نے اسے بخش کے جنتی کر دیا۔ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ وہ کتنے خوش قسمت سینے ہیں، بات یاد ہے نا آپ کو؟ یا اللہ وہ کتنے خوش قسمت سینے ہیں کہ جن سینوں میں یہ قرآن آئے گا، وہ کتنے خوش قسمت سینے ہیں جن سینوں میں سورہ یاسین ہوگی، جن سینوں میں سورہ طٰہٰ ہوگی، وہ کتنی زبانیں مقدس ہیں اور مبارک ہیں اور برکت والی ہیں جن زبانوں سے اللہ کا قرآن جاری ہوگا۔ تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔